بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو صحیح بخاری کی ہے 4855، یہ آج کی اس پوری مجلس کا میں بطور خلاصہ اور تحفہ پیش کروں گا، اور زندگی میں جس کو یہ یاد ہو جائے کبھی بدعت کے قریب نہیں جاتا۔ مسروق بیان کرتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، میں نے یہ کہا اے مومنوں کی ماں ایک بات تو بتائیں، حل رأى محمد ربہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو بیداری کی حالت میں دیکھا؟ فقالت قد قف شعری، سیدہ عائشہ کہتی ہیں تیری اس بات سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لقد قف شعری مما قلت أين أنت من ثلاث، اور مسروق تم تین چیزوں کے بارے میں تیرا علم کہاں چلا گیا؟ من حدثکہن، جو تین باتیں تجھے بیان کرے، فقد کذب، تو یقین کرنا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ کون سی تین چیزیں؟ من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب، جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیداری کی حالت میں اللہ ذوالجلال کو دیکھا، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ثم قرأت، پھر سیدہ عائشہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت پڑھی، لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، نظریں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ ذات ہر چیز کا ادراک کرنے والی ہے۔ وہو لطیف الخبیر، بہت باریک بین ہے اور بہت خبر کی ہے۔ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت بھی پڑھی، وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب، وما كان لبشر، کسی بشر کے لیے لائق ہی نہیں ہے کہ اللہ رب الجلال ان سے کلام کرے، یا تو وحی کے ذریعے یا من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے اللہ رب الجلال ہم کلام ہوتے ہیں۔ دوسری بات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان کی، من حدثک انہ یعلم ما فی غد، جو شخص تمہیں کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، غیب جانتے ہیں، فقد کذب، وہ بھی جھوٹ بولے گا۔ ثم قرأت، پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت پڑھی، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، دنیا کے اندر کوئی ایسی جان نہیں ہے جس کو پتا ہو کہ کل وہ کیا کمائے گی۔ ومن حدثك انه كتم، تیسرا وہ شخص اگر تمہیں کوئی بیان کرے کہ یہ چیز دین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھپا دی تھی، فقد کذب، وہ بھی جھوٹا انسان ہے۔ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پیغمبر پہنچا دیجئے اس چیز کو جو تیرے رب نے تیری طرف نازل کیا ہے۔ وَلَكِنَّهُ رَآ جِبْرِيلَ علیہ السلام فی صورتہ مرتين، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے جبریل کو 2 مرتبہ اصلی شکل میں دیکھا ہے۔ اب ان تینوں باتوں کی طرف میں دوبارہ توجہ دلانا چاہوں گا۔ پہلی بات، آج چینلز پہ اور نہ جانے کہاں کہاں گفتگو ہوتی ہے، اور دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، سن رہی ہوتی ہے، اور کیا کہا جاتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر جب معراج پہ گئے، نیچے سے یہ ہستی جا رہی تھی، اور آگے لفظ کیا بولے جاتے ہیں، ایک مسلمان کے منہ میں خاک کے وہ اس طرح کے الفاظ میں بولے کہ اوپر سے دروازہ کھولا اللہ تعالیٰ نے، جہاں تک جبریل جا سکتے تھے گئے، بعد میں رک گئے، اور کیا ہو گیا کہ
کہ نیچے سے جو ہستی گئی تھی اوپر کی ہستی کے ساتھ ان کی ملاقات ہو گئی، اور ساتھ نقل کفر کفر نباشت یہ لفظ کوڈ کے جاتے ہیں، ہکے جو ہک نو دو آنکھیں وہ کافر تھے، مشرک جو کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے رب کو بیداری میں دیکھا ہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول غیب جانتے ہیں کل کے بارے میں، جھوٹا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور قرآن بھی کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے تو یہ بات نہیں بتائی، چھپا دی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، ہمیں ہی پتہ چلا ہے اس دین کا، یہ بھی کذاب ہے، جھوٹا ہے، بدعتی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین سمجھائیں اور دین کی کچھ باتیں اللہ کے رسول نے چھپا لی؟ 1,44,000 صحابہ کو گواہ بنا کے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، بتاؤ میں نے دین تمہیں پہنچایا ہے کہ نہیں؟ سب نے کہا تھا آپ نے پہنچایا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے اپنے رب کو گواہ بنایا، اللہم اشہد فإنی قد بلغت، اللہ تو بھی گواہ رہنا، جو تیری طرف سے احکامات آئے تھے میں نے انہیں پہنچا دیا ہے، کوئی چیز چھپائی نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول نے کوئی چھپائی نہیں ہے، یہ دین آیا کہاں سے ہے؟ یہ کہاں چھپا ہوا تھا جو آپ کو پتہ چل گیا؟ آپ کی حیثیت کیا ہے کہ آپ یہ طے کریں کہ یہ دین ہے؟ حیثیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ عز و جلال ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔